بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو سلسلہ مباحث عرفانی میں تھی۔ کچھ مباحث کو آپ کی خدمت میں عرض کیا اور انشاءاللہ آج ایک اور مبحث جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ہے مبحث معاد اور قیامت اہل معرفت کی نگاہ میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری روش ان مباحث میں یہ ہے کہ کسی بھی ایک بحث کے بنیادی نکات کو اس ایک جلسے میں بیان کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اسی ایک جلسے کے اندر ان نکات کو بیان کر کے اس بحث کے پروندے کو بند کریں، وگرنہ اگر تفصیلات دینا چاہیں، بہت زیادہ مفصل مباحث کرنا چاہیں تو بہرحال اس کے لیے جداگانہ وقت درکار ہے۔ ان جلسات کا فقط مقصد یہ ہے کہ ایک ہی جلسے میں ایک موضوع کو تمام کیا جائے۔ اچھا، یہ ایک اہم بحث ہے اور اس بحث میں بھی اہل معرفت نے نہایت خوبصورت نکات بیان کیے ہیں۔ میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا فہرست وار آہستہ آہستہ چند نکات کو قیامت اور معاد کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اہل معرفت کیا تصور رکھتے ہیں۔ خب پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جتنے بھی ادیان اور ملل ہیں، بالاخر ان ادیان اور ملل میں مسئلہ معاد اور قیامت یہ مسئلہ پایا جاتا ہے، یعنی مرنے کے بعد بھی ایک عالم ہے۔ موت انسان کے انتہا کا نام نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی ایک عالم ہے، بلکہ عوالم ہیں۔ تقریباً جتنے بھی ادیان ہیں ان ادیان میں یہ تصور پایا جاتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس معاد کی اہل معرفت کس طریقے سے تحلیل کرتے ہیں۔ اہل معرفت اس معاد اور قیامت کی کیا تفسیر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ عام جو کلامی طور پر معاد کے بارے میں تصور ہے یا تفسیرات ہیں، ان کو ہم نے کلامی مباحث میں ذکر کیا ہے، لہٰذا میں ان کا تکرار نہیں کروں گا۔ باب ہادی عشر کے دروس میں بھی بیان کیا ہے، کشف المراد کے دروس میں بھی بیان کیا ہے، اور اسی طریقے سے محاضرات فی الالہیات جو استاد سبحانی کی ہے ان کے مباحث میں بھی ذکر کر چکے ہیں، لہذا ان کلامی تصورات کو میں یہاں پر دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ آتے ہیں اہل معرفت کی طرف، عرفاء کی طرف، کہ وہ لوگ معاد کا کون سا تصور پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں سے بحث کا آغاز کرتے ہیں۔ اہل معرفت کے ہاں قیامت کا تعلق معراج تحلیل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ گزشتہ درس کے اندر، یعنی جو آخری ہمارا جلسہ تھا مباحث عرفانی کا، اس میں ہم نے معراج کے 3 اقسام کو ذکر کیا تھا: معراج ترکیب، معراج تحلیل اور معراج عود۔ وہاں پر جو ہم نے ایک معراج تحلیل کو بیان کیا تھا کہ انسان اس عالم میں آتا کیسے ہے اور جاتا کیسے ہے۔ آنے کے لیے ہم نے کہا تھا قوس نزول ہے، مختلف عوالم کو طے کرتے کرتے انسان اس دنیا میں آتا ہے۔ یہ جو مختلف عوالم کو طے کرتے 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 اس دنیا میں آتا ہے تو یہ موجود ہر عالم سے ایک امانت کو اٹھاتا ہے، ہر عالم سے اس عالم کے حدود اور تعینات کو امانت کے عنوان سے اٹھاتا ہے۔
یہاں تک کہ یہ موجود نزول کے اعتبار سے، تنزل کے اعتبار سے اپنے آخری درجے تک پہنچ جاتا ہے، کہ جس کو ہم نے تعبیر کیا تھا معراج ترکیب کے ساتھ۔ معراج ترکیب پر انسان کی انتہا نہیں ہوتی، پھر یہ دوبارہ واپس پلٹنا شروع کرتا ہے، کہ جس کو قوس صعود کے نام سے کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو مختلف عوالم کو طے کرتے کرتے اس آخری مرحلے تک پہنچا، ہر عالم سے مختلف امانتوں کو اٹھایا، کہ ان کو مراتب استیدائیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ پہلے عرض کر چکا ہوں گزشتہ مباحث میں۔ یہ دوبارہ جو واپس پلٹتا ہے قوس نزول میں، قوس نزول میں یہ جو نیچے آیا، اور قوس صعود میں جو دوبارہ یہ واپس پلٹتا ہے، تو اب آہستہ آہستہ مرحلہ بمرحلہ ان قیودات کو اپنے وجود سے جدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جتنی بھی خصوصیات، قیودات، جتنے بھی حجابات اور جتنے بھی تہیں اس کے وجود کے اوپر آ گئی تھی، پھر آہستہ آہستہ ان حجابات سے، ان قیودات سے، ان خصوصیات سے اور ان تہوں سے اپنے آپ کو باہر نکالنا شروع کر دیتا ہے، کہ اس کو گزشتہ جلسے کی زبان میں کہوں تو معراج تحلیل، اور اگر آج کی ایک اور اصطلاح کے اعتبار سے کہوں تو اس کو کہتے انسلاخ معنوی۔ انسلاخ، الف نون یعنی حمزہ نون سین لام الف خا، انسلاخ معنوی۔ انسلاخ معنوی کی خاصیت یہ ہے کہ انسان اس میں کثرت سے آہستہ آہستہ وحدت کی طرف جاتا ہے، کیونکہ قوس نزول میں وحدت سے کثرت کی طرف آ رہا تھا۔ نتیجہ اس کا یہ نکل رہا تھا، قوس نزول میں مختلف عوالم کو جیسے جیسے طے کر رہا تھا تو وحدت آہستہ آہستہ مخفی ہو رہی تھی، اور کثرات، قیودات، حجابات ان میں اضافہ ہوتا رہا۔ لیکن اب انسلاخ معنوی والی صورت میں کثرات سے باہر نکلتا ہے، آہستہ آہستہ ان حجابات سے باہر نکلتا ہے، آہستہ آہستہ ان قیودات سے باہر نکلتا ہے، یہاں تک کہ اس عالم وحدت کے اوج تک پہنچ جاتا ہے، کہ جہاں پر یہی صدا آتی ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ بس ایک نقطہ جو بحث معاد میں سمجھنا ضروری ہے وہ یہ انسلاخ معنوی ہے، کہ اہل معرفت آخرت کو، معاد کو اس انسلاخ معنوی کے ساتھ جوڑتے ہیں، یعنی مختلف عوالم سے جو قیودات لے کر آیا تھا، حجابات لے کر آیا تھا، بہت زیادہ حجابات کے اندر چلا گیا تھا، آخرت اور قیامت میں انسان کیا کرتا ہے؟ در حقیقت ان حجابات سے نکلتا ہے اور عالم وحدت کی طرف سیر کرتا ہے۔ کہ قرآن مجید کو بھی اگر آپ غور کے ساتھ پڑھیں تو قرآن بھی معاد کا یہی تصور دیتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، خدا کی بارگاہ سے آئے ہو اور خدا کی طرف پلٹ کے جاؤ گے۔ یا بالآخر آخرت کو قرآن لقاء اللہ سے تعبیر کرتا ہے۔ اب یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو آپ کہیں کہ ایک آدھ متشابہ آیت ہو، نہ عزیز من، اگر آپ کے ذہن میں لوگوں کی سنی سنائی باتیں ہیں یا بعض کلامی نظریات آپ کے ذہن میں راسخ ہو چکے ہیں، تو ایک منٹ کے لیے اپنے ذہن کو ان کلامی عقائد سے تھوڑا سا خالی کر کے صرف قرآن مجید کو دیکھو، تو قرآن مجید آخرت اور معاد کا تصور یہی دیتا ہے کہ دوبارہ خدا کی طرف پلٹنا ہے، لقاء اللہ ہے۔ اچھا،
یہ ایک نقطہ کہ اس کو اہل معرفت اپنی کتابوں کے اندر ذکر کرتے ہیں. مثلا محقق قیصری شرح فصوص الحکم میں فص آدمی میں اسی نقطے کی وضاحت کرتے. کذالک اذا انتہا الیہ وانصبغ بالاحکام الغالبۃ علیہ ینسلخ منہ انسلاخا معنویا وَيَرْجِعُ إِلَى الْحَضْرَةِ الْإِلَٰهِيَّةِ کہ یہ محقق قیصری فص آدمی میں اس نقطے کی وضاحت کرتے ہیں. اچھا، دوسرا نقطہ جو بحث معاد کے لیے ضروری ہے جس کی طرف توجہ کریں وہ یہ ہے کہ آیات و روایات میں قیامت کو لفظ یوم سے تعبیر کیا گیا ہے. یوم یعنی دن، مثلا یوم القیامہ، یوم الحساب، یوم الدین، یوم التغابن، یوم الحسرہ، واہ 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 واہ. اسی طریقے سے آپ دیکھیں آیات و روایات میں معاد اور قیامت کو یوم سے تعبیر کیا گیا ہے. اچھا، اس کا نقطہ بھی یہ ہے، دن کی خاصیت یہ ہے کہ دن میں اشیاء ظاہر ہو جاتی ہے. ظرف ظہور اشیاء ہے، وہ ظرف ہے کہ جس ظرف میں اشیاء ظاہر ہو جاتی ہے. مثلا دیکھیں آپ جب رات ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں، بلکہ تقریباً ساری چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، سب پر ظلمت طاری ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خوب جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ جو چیزیں چھپی ہوئی تھیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. حجابات، ظلمانیتیں، تاریکیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اسی اعتبار سے عزیز مان آخرت کو اور قیامت کو یوم کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ وہ حقائق جو انسان کے وجود کے اندر مخفی ہے، وہ سریرت، وہ نیات جو انسان کے وجود میں چھپے ہوئے ہیں، قیامت کے دن ان کو ظاہر کیا جائے گا. قیامت کے دن وہ چیزیں ظاہر ہوں گی. اس اعتبار سے قیامت کو یوم سے تعبیر کیا گیا ہے، یوم تبلی السرائر. اچھا، میں تھوڑا سا سرعت کے ساتھ بھی چلوں، بہت سارے مباحث کو پیش کرنا ہے. یہ ہو گیا لفظ یوم کا نقطہ. دوسرا ایک نقطہ بحث تناسخ ہے. میں اجمالاً اس کے بارے میں یہاں پر عرض کروں گا. تناسخ یعنی دوسرا جنم. دیکھیں بحث معاد اور تناسخ اس کا بھی بہرحال ایک گہرا ارتباط ہے. بقول ملا صدرہ کے، بلکہ ملا صدرہ سے پہلے جو حکماء بھی گزرے ہیں ان لوگوں کا بھی ماننا ہے کہ ما من مذہب الا وللتناسخ فیہ قدم راسخ. کوئی بھی مذہب نہیں گزرا مگر یہ کہ اس مذہب میں تناسخ کا رد پا ہمیں ملتا ہے، تناسخ کے بارے میں گفتگو ملتی ہے، تناسخ کے بارے میں بہت سارے نکات ملتے ہیں. ہر مذہب میں تناسخ کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، اس کو مانا گیا ہے. اچھا، حالانکہ دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ تناسخ کو معمولاً فلاسفہ اور متکلمین باطل سمجھتے ہیں. فلاسفہ ادلہ عقلیہ کے ذریعے سے اور متکلمین ادلہ عقلیہ اور نقلیہ کے ذریعے سے تناسخ کو رد کرتے. تناسخ یعنی دوسرا جنم. ہمارے معاشرے میں تو بہرحال انڈین موویز کا بہت زیادہ شوق پایا جاتا ہے. اس اعتبار سے یہ دوسرا جنم کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، تقریباً لوگ جانتے ہیں کہ دوسرا جنم یعنی کیا. خوب ان دونوں چیزوں کے بارے میں عرفاء کی کیا نظر ہے؟ دیکھیں یہاں پر بھی عرفاء کی نظر ایک دقیق نگاہ ہے. تناسخ یا تناسخ ملکی ہے یا تناسخ ملکوتی ہے. تناسخ ملکی اس کو فلاسفہ بھی رد کرتے ہیں، متکلمین بھی رد کرتے ہیں
اور یہ تناسخ ملکی معاد جسمانی کا رکیب نظریہ ہے، اس کے مقابل میں ہے۔ لیکن تناسخ ملکوتی نہ فقط یہ کہ باطل نہیں ہے، معاد کے خلاف نہیں ہے، بلکہ تناسخ ملکوتی عین نظریہ معاد ہے، بالکل نظریہ معاد کے مطابق ہے، وہ مخالفت نہیں رکھتا۔ تو ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ بھی جو فرماتے ما من مذہب الا وللتناسخ فیہ قدم راسخ، اس سے مراد تناسخ ملکوتی ہے کہ کوئی بھی مذہب نہیں گزرا مگر یہ کہ اس مذہب کے اندر تناسخ کے بارے میں نظریہ پایا جاتا تھا۔ خوب اس سے مراد تناسخ ملکوتی ہے۔ اچھا، یہاں پر اجمالاً بحث کو عرض کر رہا ہوں، تفصیلاً عرض کیا کہ یہاں پر ذکر نہیں کرتا۔ تفصیلاً اگر خدا نے متعال نے توفیق دی تو کسی دن شاید خود تناسخ کے بارے میں ایک مفصل بحث آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ اچھا، تناسخ ملکی اور تناسخ ملکوتی سے کیا مراد ہے؟ آسان لفظوں میں تناسخ ملکی سے مراد یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسانوں کے ارواح دوبارہ اسی دنیا میں بدن انسانی یا بدن حیوانی میں منتقل ہو جائے، اسے کہتے ہیں تناسخ ملکی۔ جیسے عام طور پر ہندوؤں کے ہاں اسی قسم کا تناسخ پایا جاتا ہے۔ دوسرا جنم جو وہ کہتے ہیں ان کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر انسان مر رہا ہے، وہی روح کسی اور بچے میں منتقل ہو جائے، اعلیٰ فوراً یا کافی عرصے کے بعد۔ یہ تناسخ ملکی ہے کہ اس تناسخ ملکی کو عرفا نہیں کہتے، اس تناسخ ملکی کو فلاسفہ اور متکلمین باطل سمجھتے ہیں، اہل معرفت اس تناسخ کی بات نہیں کرتے۔ لیکن ایک اور تناسخ ہے، اس تناسخ کو ہم کہتے ہیں تناسخ ملکوتی۔ اچھا، وہ تناسخ ملکوتی کیا ہے؟ وہ تناسخ ملکوتی یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال، اپنے عقائد، اپنی نیات کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ اپنی باطنی شکل کو ترسیم کرتا ہے، اپنی باطنی شکل کو تعمیر کرتا ہے، تشکیل دیتا ہے۔ جیسے انسان کا ظاہر ہے اسی طریقے سے انسان کا باطن ہے۔ انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے، انسان اپنی نیات کے ذریعے سے، انسان اپنے اعتقادات کے ذریعے سے اپنی باطنی شکل کو بناتا ہے۔ اس باطنی شکل کا جو میٹر بنتا ہے، جو مادہ بنتا ہے، وہ عقیدہ اور عمل ہے، وہ نیات ہے۔ خوب اس کے اعتبار سے انسان کی باطنی شکل بن جاتی ہے۔ خوب جب انسان کی وہ باطنی شکل بن جاتی ہے تو روز قیامت انسان کی اسی باطنی شکل کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اگر انسان نے اپنے باطن کے اندر نعوذ باللہ خدا نخواستہ اپنے آپ کو خنزیر بنایا ہوا ہے تو آخرت میں خنزیر کی شکل میں ظاہر ہوگا، اور نعوذ باللہ خدا نخواستہ انسان نے اپنے باطن کو کتے کی شکل میں بنایا ہوا ہے تو آخرت میں اسی کتے کی شکل میں معشور ہوگا۔ الغرض جو شکل اس نے اپنی باطنی بنائی ہوئی ہے اسی باطنی شکل کے اعتبار سے انسان آخرت میں معشور ہوگا۔ اسی چیز کو کہتے ہیں تناسخ ملکوتی، کہ بہرحال اس کے بہت زیادہ شواہد آیات و روایات کے اندر بھی موجود ہیں۔ نہ فقط یہ کہ تناسخ ملکوتی جو ہے وہ کیا ہے، ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً واقع ہے۔ روایات کے اندر فتأتون افواجا والی جو آیہ کریمہ ہے اس کے ذیل میں حضرت معاذ والی روایت دیکھیں، یا اس کے علاوہ بھی تناسخ ملکوتی کے بارے میں بہت زیادہ روایات ہمارے پاس موجود ہیں۔ الغرض کہ یہاں سے بھی جلدی میں گزروں، موقع کے قیصری جو بیان کرتے ہیں کہ انسان کا روح جب اس بدن عنصری مادی سے جدا ہو جاتا ہے تو بہرحال وہاں پر یہی قاعدہ تناسخ یعنی تناسخ ملکوتی اجرا ہوتا ہے۔ البتہ اس تناسخ سے مراد جیسا کہ عرض کیا کہ تناسخ بدنی، مادی اور ملکی نہیں ہے کہ اسی دنیا کے اندر پلٹتا ہو، بلکہ انسان کا روح اس بدن برزخی اور مثالی کے ساتھ تعلق لیتا ہے۔ بلکہ دقیق تر جملہ اگر کہوں
تو انسان کا نفس اسی بدن مثالی اور بدن برزخی کو اپنے لیے ظاہر شدہ پاتا ہے. اور بہت سارے اہل معرفت، اہل شہود، اہل مکاشفہ کہ جن کی برزخی آنکھ کھلی ہوئی ہے، چشم برزخی کھلی ہوئی ہے، وہ اصلاً اسی دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کے اپنے ابدان برزخی کے ساتھ. ان کا جو برزخی اور مثالی بدن ہے، اس مثالی برزخی اور برزخی بدن کے ساتھ ان کو دیکھتے ہیں، ان کی اس باطنی شکل کو دیکھتے ہیں. بہرحال یہ ایک اہم نقطہ تھا کہ مرحوم قیصری نے شرح فصوص الحکم میں اس کی خوب توضیح دی ہے. یہاں سے میں گزر رہا ہوں، اور یہی بات بعد میں جب حکمت مطالعہ میں ملا صدرہ کے پاس پہنچتی ہے تو بہت زیادہ پختہ طریقے سے، فلسفی اعتبار سے بہت دقیق اور پختہ تحلیلات کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ ملا صدرہ کے اسفار کے جلد ہشتم یعنی 8ویں جلد اور 9ویں جلد میں الحق والانصاف، معاد کے دقیق ترین اور ریز ترین نکات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ واقعاً فنی طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں. لیکن ملا صدرہ سے پہلے یہی نقطہ اصل میں اہل معرفت کا نقطہ ہے، لیکن ملا صدرہ اس کو پھر فلسفیانہ انداز سے بیان کرتے ہیں کہ بہرحال یہاں سے پھر گزرتا ہوں. ایک اور نقطہ ابھی آتے ہیں خود، کیونکہ وقت بھی گزر رہا ہے، قیامت کی طرف. اہل معرفت کے ہاں قیامت کی 5 قسمیں، 5 نوع کی قیامت ہوتی ہے، 5 قسموں پر قیامت ہے. خوب یعنی معاد اور قیامت کی 5 قسمیں وہ بیان کرتے ہیں. لیکن جو اہل معرفت ان 5 قسموں کی وضاحت کرتے ہیں اس سے پہلے ایک نقطے کو سمجھ لیں کہ اہل معرفت جو حقیقت ایجاد اور اعدام کے بارے میں نظر رکھتے ہیں. اہل معرفت کیا ایک چیز کو ایجاد کرنا یا ایک چیز کو معدوم کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ عام طور پر ہمارا جو ذہن بنا ہوا ہے متکلمانہ اور فلسفیانہ، اس ذہن کے اعتبار سے ایجاد یعنی ایک چیز کو وجود دینا نہیں تھی، اس کو اچانک سے وجود دے دیا. اعدام یعنی اس کو نابود کر دینا. اہل معرفت ایجاد اور اعدام کا معنی ایسے نہیں کرتے. ایجاد ہست کردن اور اعدام نیست کردن کے معنی میں نہیں ہے کہ ایک چیز کو وجود دے دیا اور ایک چیز کو معدوم کر دیا، اس معنی میں نہیں ہے. بلکہ اہل معرفت ایجاد اور اعدام کو اصل کمون و بروز کی بنیاد پر بیان کرتے ہیں کہ بہرحال یہ پہلے تھوڑی بہت وضاحت ہو چکی ہے، اور تفصیلات کے ساتھ انشاءاللہ کسی ٹائم میں ایک سلسلہ مباحث عرفانی میں سے یہ بھی بحث رکھیں گے کہ اہل معرفت کیا خلقت کا کیا تصور ہے، خلقت کا کیا معنی کرتے ہیں. اجمالاً پہلے بھی کچھ نکات عرض کر چکا ہوں، ابھی بھی اجمالاً صرف ایک اشارہ کرتا ہوں، پھر معاد کے اقسام کو بیان کروں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایجاد یعنی اشیاء کا بروز، ظہور، ظاہر ہونا، یعنی ایک چیز جو کمون کی حالت میں تھی، چھپی ہوئی تھی، مخفی تھی، ایجاد یعنی اس چھپی ہوئی مخفی ہوئی چیز کا ظاہر کرنا، اسے کہتے ہیں ایجاد. اور اعدام یعنی وہ جو چیز ظاہر ہے اس کو پھر اسی کمون کی طرف پلٹایا جائے، اسے کہتے ہیں اعدام. دیکھیں پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اہل معرفت کے ہاں جو ایجاد کا تصور ہے، ایجاد در حقیقت حضرت حق کے وہ شؤونات، وہ کمالات کہ جو چھپے ہوئے تھے، ان شؤونات اور کمالات کا اظہار، اسے کہتے ہیں ایجاد. اور اعدام کا مقصد یہ ہے یہ اظہار سے پھر کمون کی طرف چلی جائے، خفا کی طرف چلا جائے، کہ جس کو میں نے اول بحث میں عرض کیا تھا کہ انسلاخ معنوی، آہستہ آہستہ ہر عالم سے جن قیودات کو، جن حجابات کو، جن تہوں کو لیا تھا امانت کے طور پر، ان کو اتارتا جائے، اتارتا جائے، اتارتا جائے اور اپنے اصل مقام تک جا کر پہنچ جائے. خوب یہ ایجاد اور اعدام کا معنی ہے. اہل معرفت کہتے ہیں کہ قوس نزول میں پروردگار عالم کیا کرتا ہے، یہ اشیاء، یہ کمالات، یہ شؤونات جو کمون کی حالت میں مخفی ہیں،
ان کو آہستہ آہستہ عوالم کے اعتبار سے ظاہر کیا جاتا ہے، ظاہر کیا جاتا ہے کہ اپنے اوج تک پہنچ جائے۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یعنی یہ ایک ایسا دن ہے کہ یہ موجودات پھر واپس پلٹتے، جو ظہور کا مرحلہ تھا اس سے آہستہ آہستہ گزرتے جائے۔ ہر عالم سے جو تعینات لیے تھے، ہر عالم سے جو قیودات لی تھی، ہر عالم سے جو خصوصیات لی تھی، ہر عالم سے جو مختلف حجابات لیے تھے، ان کو اتارتے 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 آخری مرحلے تک جا کر پہنچے۔ وہ جو آخری مرحلہ ہے کہ جس مرحلے میں لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار یا کل شیء ہالک الا وجہہ، خوب یہ وہ مرحلہ ہے کہ جیسا کہ عرض کیا تھا کہ وجہ ربوبی میں وجہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، گزشتہ جتنے بھی عوالم تھے ان عوالم کے حجابات کو اتار چکا ہو۔ یہ تصور ہے اہل معرفت کے ہاں قیامت کا۔ یاد ہوگا میں نے گزشتہ جلسے میں، بلکہ پہلے جلسے میں بھی، جو فنا کے بارے میں گفتگو کی تھی، اس گفتگو میں عرض کیا تھا کہ فنا کے بحث کا تعلق معاد کے ساتھ بہت زیادہ گہرا ہے۔ فنا کے بحث کا تعلق معاد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اچھا، اگر یہ نقطہ روشن ہو گیا، خلاصہ کلام یہ کہ کمالات کا جو اظہار ہوتا ہے اس کو تخلیق کہتے ہیں، اس کو ایجاد کہتے ہیں، اور ان کمالات کے اظہار کے بعد آہستہ آہستہ یہ اشیاء اپنے ان خصوصیات سے گزر کر، تعینات سے گزر کر وحدت کی طرف سیر کریں۔ جب نقطہ وحدت تک پہنچ جائے تو یہ قیامت ہو جاتی ہے، یہ قیامت کا مرحلہ ہے۔ خوب، اگر یہ مقدماتی مباحث کے جو قیامت کے بارے میں نہایت اہم نکات تھے، اگر یہ روشن ہو گئے تو اب آتا ہوں میں جلدی میں قیامت کی 5 قسموں کو ذکر کروں کہ جو اہل معرفت ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، پہلی قسم قیامت کی اسے کہتے ہیں قیامت لحظہ بلحظہ، دم بدم قیامت ہے، یہ پہلی قسم ہے۔ خوب، اس قسم کے اعتبار سے اہل معرفت کا ماننا ہے کہ جتنے بھی موجودات ہیں وہ سارے کے سارے موجودات ہر لحظہ، ہر آن، دم بدم عالم غیب سے عالم شہود کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ دم بدم جو عالم غیب سے عالم شہود کی طرف آ رہے ہیں، در حقیقت یہ بھی ایک طرح کی قیامت ہے، کیونکہ دم بدم اعدام ایجاد ہے کہ جس کو اہل معرفت تجدد امثال کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ ایک قیامت یہ ہے کہ جو لحظہ بلحظہ، دم بدم قائم ہو رہی ہے، کہ قرآن بھی کہتا ہے نا بل ہم فی لبس من خلق جدید یا کل یوم ہوا فی شان۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کل یوم یعنی ای فی کل ظہور، یوم یعنی ظہور، ہر ظہور میں شأن جدید ہے پروردگار عالم کی۔ خوب، یہ قیامت لحظہ بلحظہ، لمحہ بلمحہ، درست، کہ جس کو تجدد امثال کے ساتھ بھی تعبیر کر سکتے ہیں، اور فلسفی زبان میں مرحوم صدرہ عالم مادہ کی حد تک تو برحال حرکت جوہری کے عنوان سے بھی اس کو بیان کرتے ہیں۔ بس ایک اعتبار سے دیکھا جائے اہل معرفت کہتے ہیں کہ ہر لمحہ تمہاری قیامت ہو رہی ہے۔ یہ تو کبھی کبھار آپ بزرگان اہل معرفت سے مختلف جملات سنتے ہیں، ان جملات کی گہرائیوں کو سمجھا کریں۔ کبھی کبھار وہ یہ والا قیامت کا اطلاق استعمال کرتے، قیامت تو بابا ہر دم قائم ہے، اب ایسے تو نہیں ہے کہ بعد میں قائم ہوگی، ہر دم قائم ہے، یعنی وہ اس قیامت لحظہ بلحظہ کو بیان کرنا چاہتے۔ اچھا، دوسری قسم قیامت کی قیامت صغریٰ ہے۔ بعد والی جو 4 قسمیں نا ان کو آپ ایسے کہہ سکتے، یا قیامت صغریٰ ہے یا قیامت کبریٰ ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک یا قیامت آفاقی ہے یا انفسی ہے۔ اس طریقے سے 4 قسمیں وہ اور ایک قسم یہ قیامت لحظہ بلحظہ، 5 قسمیں بن جائیں گی۔
یعنی ایک دم بدم جو قیامت ہو رہی ہے، ایک قسم یہ ہو گئی، دوسری قیامت صغریٰ آفاقی، تیسری قیامت صغریٰ انفسی، چوتھی قیامت کبریٰ آفاقی، پانچویں قیامت کبریٰ انفسی، یہ 5 قسمیں ہیں۔ اچھا، قیامت صغریٰ آفاقی جیسا کہ نام سے ہی واضح ہے کہ یہ قیامت ہے، لیکن قیامت صغریٰ ہے، ابھی چھوٹی قیامت ہے، اور آفاقی ہے۔ آفاقی ہے یعنی کیا؟ یعنی اس کے نفس کے باہر رونما ہونے والی ہے۔ اور یہ قیامت صغریٰ آفاقی وہی ہے کہ جس کو ہم لوگ موت کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ جب انسان رحلت کرتا ہے، اس دنیا سے مرتا ہے، تو جیسے ہی انسان مرتا ہے، رحلت کرتا ہے، یعنی مرگ طبیعی کی بات کر رہے ہیں، تو اس انسان کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ یہ جو آپ مشہور جملہ بھی سنتے رہتے ہیں، روایت میں بھی ہے کہ من مات فقد قامت قیامتو، جو بندہ مرتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، یعنی یہ قیامت صغریٰ۔ اس کو قیامت صغریٰ بھی کہتے ہیں اس قیامت کبریٰ کے مقابلے میں جو بڑی قیامت آنے والی ہے، اس اعتبار سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قیامت صغریٰ۔ اچھا، خوب موت کے بارے میں، برزخ کے بارے میں تفصیلاً مختلف جگہوں پر عرض کیا ہے۔ فعلاً فقط اتنا سمجھیں کہ قیامت صغریٰ آفاقی میں جیسے ہی انسان مرتا ہے تو بہرحال آہستہ آہستہ اس عوالم کے حقائق اس کے لیے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سکرات کے مورد سے شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ قبر میں، برزخ میں، ان تمام مراحل میں وہ حقائق اس عالم کے کیا ہے، انسان کے لیے ظاہر پذیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہ بہرحال یہ قیامت صغریٰ آفاقی۔ دوسری قیامت، قیامت صغریٰ انفسی، یہ بھی قیامت صغریٰ ہے، لیکن آفاق میں نہیں بلکہ اس کے انفس میں، خود اس کے وجود کے اندر قائم ہوتی ہے۔ یعنی یہ قیامت ایسی ہے جو نفس سالک میں، خود سالک کے نفس کے اندر رونما ہوتی ہے، اور یہ قیامت سالک کے اپنے ارادے اور اختیار کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ وہ پہلی والی قیامت صغریٰ آفاقی، انسان کا جو مرگ کا وقت آ جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس میں انسان کا اپنے ارادے کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں یہ جو قیامت صغریٰ انفسی ہے، یہ اس کو آپ موت اختیاری بھی کہتے ہیں، یعنی انسان اپنے ارادے اور اپنے اختیار کے ساتھ قیامت صغریٰ آفاقی کے آثار کو اپنے وجود کے اندر ظاہر کرے۔ یعنی مرنے کے بعد جو کیفیات، جو حالات، جو چیزیں اس کے لیے ظاہر اور روشن ہوں گی، انسان یہ سالک، یہ عارف مرحلے کے اعتبار سے اس مرحلے تک پہنچ جائے جس دم چاہے، جس وقت چاہے، ان آثار کو، ان حقائق کو اپنے لیے رونما کرے، کہ اس کو موت اختیاری بھی کہتے ہیں۔ یہ جو مشہور جملہ پیغمبر اکرم سے منسوب حدیث ہے کہ موتو قبل ان تموتو، اسی کی طرف ناظر ہے۔ یعنی جو عام لوگوں کے مرنے کے بعد حقائق اور آثار ان کے لیے ظاہر ہوں گے، وہی حقائق اور آثار یہ اپنے ارادے اور اپنے اختیار کے ساتھ اپنے لیے قائم کر سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں موت اختیاری یا قیامت صغریٰ انفسی۔ اچھا، کہ اس کی طرف بھی بزرگان نے، اہل معرفت نے اشارہ کیا ہے، کہ مرحوم قیصری نے اس نقطے کی جانب بھی اشارہ کیا ہے کہ خوبصورت تعبیر ہے قیصری کی، وَبِإِزَاءِ الْمَوْتِ الْإِرَادِي الَّذِي يَحْصُلُ لِلسَّالِكِينَ کہ الْمُتَوَجِّهِينَ إِلَى الْحَقِّ تَعَالَى قَبْلَ وُقُوعِ الْمَوْتِ الطَّبِيعِي كَمَا قَالَ موتوا قبل ان تموتوا لذلك ينكشف للسالك ما ينكشف للمیت۔ بس اس سالک کے لیے وہی چیزیں منکشف ہوتی ہیں جو میت کے لیے ہوتی ہیں، مرنے والے کے لیے ہوتی ہے۔ خوب، یہ ہو گئی 3 قسمیں۔ چوتھی قسم ہے قیامت کبریٰ شرعی۔ اب یہ جو قیامت کبریٰ شرعی ہے اور اس کے بعد والی جو قسم ہے، یہ قیامت صغریٰ کے مقابلے میں، یہ جو قیامت کبریٰ ہے، یہ اس
قیامت صغرا کے مقابلے میں، قیامت صغرا دونوں مرحلوں کے ساتھ، چاہے آفاقی ہو یعنی انسان مر جائے، قبر میں پہنچے، برزخ میں پہنچے، یا قیامت صغرا انفسی، موت ارادی کے ذریعے سے انسان برزخ کے احوالات کو دیکھے اور اس عالم کی طرف جائے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس قیامت کبریٰ ہے کہ جس کو آپ شرعی بھی کہہ سکتے ہیں، آفاقی بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک اور قسم ہے قیامت کبریٰ انفسی، کہنے کی وضاحت کرتے ہیں۔ اچھا، اس کو قیامت کبریٰ کہتے ہیں، وجہ تسمیہ تو روشن ہوئی کیونکہ اس قیامت صغرا کے مقابلے میں شرعی یا آفاقی اس اعتبار سے کہ بالاخره یہ جو عالم ہے، یہ جو عالم ہے، یہ بالاخره عالم پورے کا پورا عالم آخرت کی جانب منتقل ہوگا۔ جب یہ تمام عالم اس آخرت کی طرف منتقل ہو جائے تو اس کو قیامت کبریٰ شرعی کہتے ہیں یا قیامت کبریٰ آفاقی کہتے ہیں، کہ تمام انبیاء نے وعدہ دیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ پر آپ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، یہ وہی ہے قیامت کبریٰ آفاقی، کہ یہ پورا عالم، پورے کا پورا عالم منتقل ہو جائے گا دوسرے عالم کی طرف، آخرت کی طرف منتقل ہوگا، کہ اس کو کہیں گے قیامت کبریٰ شرعی۔ قرآن و روایات میں اس کے بارے میں خوب بیانات ہیں، خوب، کہ بالاخره یہ عالم دیگه منتقل ہوگا اس عالم کی طرف۔ پانچویں اور آخری قسم ہے قیامت کبریٰ انفسی۔ قیامت کبریٰ انفسی کا معنی یہ ہے کہ آغا جو چیز قیامت کبریٰ شرعی اور آفاقی میں رونما ہو، انسان سالک مقامات کے اعتبار سے اس مرحلے تک پہنچ جائے کہ اپنے آپ کو اس عالم میں منتقل کر پائے، یعنی اس انسان کے لیے وہی حقائق جو دوسرے موجودات کے لیے اس وقت منکشف ہوں گے جب وہ اس عالم کی طرف جائے گا، وہ سارے حقائق اس سالک کے لیے اسی دنیا میں روشن ہو جائیں۔ اسے ہم کہیں گے قیامت کبریٰ انفسی۔ اچھا، یہاں پر ایک نقطہ سمجھیں، دیکھیں ہم نے آخرت کو اور قیامت کو عوالم کے سیر کے ساتھ مربوط کیا، عرض کیا کہ یہ جو قیامت ہے، معاد ہے، در حقیقت عوالم کا سیر ہے، اپنے قیودات سے نکلنا ہے، اپنی خصوصیات سے نکلنا ہے، اپنے حجابات سے باہر نکلنا ہے، اور آہستہ 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 حضرت حق تک پہنچنا ہے۔ تو پس قیامت در اصل عوالم کا سیر کرتے 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 حضرت حق کے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔ تو اس اعتبار سے قیامت کا جو ہمارا عام طور پر نظریہ ہوتا ہے کہ ایسے سمجھتے ہیں کہ قیامت کا معنی یہ ہے کہ اسی دنیا کو ختم کر کے اسی دنیا کے اندر ایک چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، اور اسی جگہ پر یعنی اسی جگہ تھے، یعنی یہی دنیا والا جو ہمارا تصور ہوتا ہے، اسی دنیا والے تصور کے اعتبار سے یہاں پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ عزیز من، یہ بات درست ہے کہ اس عالم کو جم کیا جائے گا، یہ بات درست ہے کہ اس عالم کو اٹھا لیا جائے گا، یہ بات درست ہے کہ یہ عالم کے جو اس ظہور کے مرحلے میں ہے یہ پلٹ کر کمون کے مرحلے کی طرف جائے گا، لیکن یہ بات ایسے نہیں ہے کہ زمانی طور پر، جیسے ہم لوگ عام طور پر زمانی طور پر تصور کرتے ہیں کہ زمانی لحاظ سے فلاں مثلا سال میں یہ دنیا اس طریقے سے مٹ جائے گی اور اسی دنیا پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ نہ عزیز من، ایسے نہیں ہے۔ اس عالم سے نکلو گے، آخرت خاک کے اندر ہی قیامت کے قائم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ آخرت اور قیامت خاک سے نکلنے کا نام ہے۔ خاک سے نکلے گا، عالم مادہ سے نکلے گا، ملکوت اور برزخ سے نکلے گا، مثال سے نکلے گا، تب جا کر اس انسان کی قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ قیامت کو ہم نے کیا کہا، قیامت کے بارے میں ہم نے کہا کہ عوالم کا سیر، ان عوالم سے نکل کر اس عالی ترین عالم تک پہنچنا، یہ ہو جاتی ہے قیامت، یہ ہو جاتی ہے آخرت۔
تو اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ ایک انسان، ایک سالک اپنے سیر روحانی کے ذریعے سے، اپنے عرفانی سیر و سلوک کے ذریعے سے ان مراحل کو طے کرے اور اس عالم آخرت تک پہنچ جائے تو ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی آپ یہاں پر یہ نہیں کہیں گے بھئی عالم تو ابھی تک تو قیامت ہوئی نہیں ہے تو یہ پہلے قیامت میں کیسے پہنچ گیا؟ تو اس کا جواب یہی عرض کر رہا ہوں، یہ جو آپ تصور اپنے ذہن میں رکھ رہے ہیں نا، قیامت ہوئی نہیں ہے، ہم قیامت کو افقی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ زمانی اعتبار سے جو ہے وہ کیا ہے، ایسے ہوگا، فلاں جگہ پر جا کر یہ زمان ختم ہو جائے گا اور اسی زمین پر قیامت قائم ہوگی۔ نہ عزیز من، اگر قیامت کے بارے میں آپ کا تصور یہ ہو کہ نہ یہ سیر عمودی ہے، عوالم سے نکلتے ہوئے دوسرے عوالم کی طرف منتقل ہونا ہے، تو اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان عالم آخرت میں پہنچے جبکہ دوسرے لوگ، دوسرے انسان، دوسرے موجودات ابھی اس عالم تک نہ پہنچے ہوں۔ بے عبارت اخرى، دوسرے لفظوں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک ہے عالم آخرت، ایک ہے حادثہ آخرت۔ عالم آخرت ابھی بھی موجود ہے۔ عالم آخرت وہ عالم کہ جس میں کہا جائے کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، یہ عالم ابھی بھی موجود ہے۔ اس عالم میں ابھی بھی یہی صدا بلند ہو رہی ہے کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ یہ وہی عالم ہے کہ اس عالم میں یہ صدا ابھی بھی پائی جاتی ہے، وہ ہے عالم آخرت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی جو آتا ہے کہ آپ معراج پر گئے، آپ نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، اس عالم کو دیکھا، اہل محشر کو دیکھا، فلاں دیکھا، یہ تمام تفصیلات جو آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، یہ فقط مجاز نہیں ہے، احادیث معراج کے اندر حقیقت کی باتیں ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے مرحلے میں ان تمام عوالم کو طے کیا، اس عالم آخرت تک بھی پہنچے، بلکہ اس عالم آخرت سے آگے چل کر جنتی کے مقام پر پہنچے، بلکہ اس سے آگے چل کر اس آخری کان قاب قوسین او ادنا کے مرحلے تک پہنچے۔ کہ بہرحال یہ اپنی جگہ پر تفصیلات۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عالم آخرت آج بھی موجود ہے۔ اور دوسری چیز ہے حادثہ آخرت، اس پورے نظام دنیاوی کا جمعاً منتقل ہونا عالم آخرت میں۔ خوب یہ ایک اور بات ہے کہ جس کو ہم نے کہا قیامت کبریٰ شرعی یا قیامت کبریٰ آفاقی۔ قیامت کبریٰ شرعی اور قیامت کبریٰ آفاقی در حقیقت وہ حادثہ آخرت ہے کہ اس حادثہ آخرت میں اس پوری دنیا کے دور کو منتقل کیا جائے گا، یہ پورا عالم اس کی طرف منتقل ہوگا، یہ ہو جائے گی قیامت کبریٰ شرعی یا قیامت کبریٰ آفاقی۔ خلاصہ کلام فتلخص من جمیع ما ذکرنا، اس پوری بحث سے یہ مطلب روشن ہوا کہ عزیز من، قیامت اہل معرفت کے ہاں 5 طرح کی ہے کہ پہلی قیامت لحظہ بلحظہ ہے، کیونکہ لحظہ بلحظہ ایجاد اور اعدام ہے، لحظہ بلحظہ تجدد امثال ہو رہا ہے کہ یہ دیکھیں دم بدم قیامت ہے۔ خوب بقایا جو 4 قسمیں ہیں ان میں سے ہر ایک قسم یا صغرا ہے یا کبرا ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک یا آفاقی ہے یا انفسی ہے، یا انسان کے نفس کے باہر رونما ہو رہی ہے کہ قیامت صغرا آفاقی موت کی شکل میں، یا انسان کے اپنے باطن کی کتھا ہے، انسان کے سالک کے اپنے نفس کے اندر رونما ہو رہی ہے کہ قیامت صغرا انفسی ہے۔ قیامت صغرا انفسی میں انسان ان تمام حالات وغیرہ کو دیکھتا ہے جو مرنے کے بعد قیامت صغرا آفاقی کی شکل میں اس کے سامنے آنے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قیامت کبریٰ شرعی ہے اور قیامت کبریٰ انفسی ہے۔ خوب یہ تقریباً اہل معرفت کی تحلیل ہے جو اس آخرت کے بارے میں رکھتے ہیں، قیامت کے بارے میں۔ خوب بنیادی نکات یہی تھے۔ اچھا، کیونکہ وقت بھی گزر رہا ہے لیکن 2-3 منٹ میں کبھی کبھار اہل معرفت کی اگر آپ کتابوں کو دیکھیں تو ایک اور طریقے سے بھی اسی مطلب کو ذکر کرتے ہیں۔ وہ مطلب اسماء کے ذریعے سے ہے،
کیونکہ اہل معرفت عرفان کے اندر بحث اسماء بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. بحث اسماء کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ اس عالم کو اگر آپ دیکھیں نا، بلکہ جتنے بھی عوالم ہیں، چاہے وہ عالم جبروت ہو، عالم ملکوت ہو، یا یہ عالم ناسوت ہو، یہ جتنے بھی تینوں عوالم ہیں، یہ خداوند متعال کے ایک لحاظ سے دیکھا جائے دو اسم مبارک کے ذریعے سے ان کی تدبیر ہو رہی ہے. یا اسم مبارک ظاہر ہے، یا اسم مبارک الباطن ہے. اسم ظاہر کے ذریعے سے حقیقت دنیا اور دنیا کے جتنے بھی شؤونات ہیں ان کی تدبیر ہوتی ہے، اور آخرت اسم مبارک باطن کے ذریعے سے ہے. اور اسم ظاہر اور اسم باطن کے تناقض سے عالم برزخ وجود میں آتا ہے. دقت کریں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ ایک بیان بھی ہے جو اہل معرفت کی کتابوں میں ہے. عوالم تین ہیں، وہ تینوں عوالم ان دو اسموں کے ذریعے سے تدبیر ہو رہا ہے، اسم ظاہر، اسم باطن. درست ہے. اسم ظاہر کے ذریعے سے یہ دنیا اور دنیا کے جتنے بھی شؤونات ہیں، جتنی بھی رنگینیاں ہیں، اسم ظاہر سے ہے. آخرت اسم مبارک باطن، کہ اس باطن کے ذیل میں پھر اور بہت زیادہ اسماء آ جاتے ہیں. اسم ظاہر کے ذیل میں اور بہت زیادہ اسماء آ جاتے ہیں، میں ان کی طرف نہیں جاتا. اور تیسرا عالم جو آپ عالم مثال یا عالم برزخ کہتے ہیں، وہ کس کے ساتھ چل رہا ہے؟ وہاں پر کس کی تدبیر ہے؟ وہاں پر تدبیر ہے اسم ظاہر اور اسم باطن کے آپس میں میلاپ سے، تناقض سے جو ایک اسم جنم لیتا ہے، اس اسم کے ذریعے سے عالم برزخ اور عالم مثال کی تدبیر ہوتی ہے. خوب، یہ اہل معرفت کا بیان ہے کہ اسماء کے ذریعے سے اس پورے عوالم کی تدبیر کو بیان کرتے ہیں. اور الحق والانصاف بہت ہی خوبصورت اور بہترین نکات اسی ذیل میں ذکر کرتے ہیں. خب میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ یہاں پر قیصری کی عبارت تھوڑی سی پڑھوں، لیکن کیونکہ قرار یہ نہیں ہے کہ ان عبارتوں کو پڑھا جائے، اصل مطلب کو ذکر کیا جائے. یہ تقریباً آخرت اور قیامت کے بارے میں اہل عرفان کا نقطہ نگاہ تھا. البتہ تمام نکات یہ نہیں ہے، اہل عرفان نے اور بہت ہی دقیق نکات کو ذکر کیا ہے قیامت کے بارے میں، جو تفصیلات ہیں، اٹھنے سے کیا مراد ہے، حقیقت خلود کیا ہے، آیا انقطاع عذاب ہے یا نہیں ہے، قیامت میں جو مختلف مواقف ہے، صراط ہے، کتاب ہے، حشر ہے، نشر ہے، تطایر کتب ہے، ان سے کیا مراد ہے، ان کی کیا تفصیلات ہونی چاہیے، کہ دیگر یہ عرفانی کتابوں میں تفصیلات کے ساتھ آئے ہیں، لیکن ہم نے کلی طریقے سے جو اصل مطالب تھے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.